میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این فوکس۔ کل کی بات کو ہی اپنی آگے بڑھاتے ہیں، جو کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا تھوڑی دیر پہلے پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ تو کل جو میں نے باتیں کی تھی، جن لوگوں نے میرا کل کا بلاگ دیکھا ہے ان کو وہ باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج وہ ساری کی ساری باتیں اسی سیکوینس سے تقریباً اسی طریقے سے ہوئی ہیں۔ میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ امریکہ اور یورپ خود لے کے آئیں گے اس کو واپس، تو آج امریکہ کا بیان آ گیا تھوڑی دیر پہلے ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، کہ پاکستان میں حکومت کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے کہہ دیا۔ عید پہ بھی انہوں نے خان کو عید کی مبارکباد کا اس سفیر نے پیغام بھیجا تھا، تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لوگ انا کا مسئلہ نہیں بناتے کسی چیز کو، وہ تو اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر ویسے بھی پاکستان کو انقلاب سے روکنا ہے۔ اچھا، پاکستان میں انقلاب کیوں نہیں آ سکتا؟ انشاءاللہ کل یا پرسوں یا جب زندگی رہی ایک لمبی تفصیل سے بات ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر کل کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ بڑے خاقان عباسی جیسے لوگ، نون جیسے لوگ، کیا پدی کا شوروا، پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جب ان کو یاد آ گیا جی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، عدلیہ سپریم نہیں ہے، ٹھیک، پارلیمنٹ میں وہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، زرداری دبئی کس سے ملنے کے لیے گیا؟ آپ یہی کہتے ہو نا کہ ہر ادارے کو اپنی جگہ پہ رہ کے کام کرنا چاہیے، ہم سیاستدان ہیں، ہم سپریم ہیں، ہمیں کسی کی مدد نہیں لینی چاہیے، ہم سب کچھ ہیں، ہم ان طاقتوں کو آواز نہیں دیتے جن طاقتوں کو کوئی اور آواز دیتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، زرداری دبئی کس سے ملنے کے لیے گیا تھا؟ آج نہیں تو کل یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی، اور کل کے ولاگ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا بھی تھا کہ اس کی وجہ کیا، وہ کیوں گیا، ٹائمنگ دیکھیں اس کی۔ پھر شیخ رشید احمد کہا کرتا تھا کہ میں وزیر داخلہ تھا تو مجھے وہاں جانا پڑتا تھا، تو جب میں جاتا تھا تو اکثر مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ چیری بلاسم، مسٹر چیری بلاسم، یہ شوباز میرے سے پہلے وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ وہاں کون سے آم چوپن جاتا سی، کون سے آم چوسنے جاتا تھا وہاں یہ کیا کرنے کے لیے جاتا تھا؟ تحریک عدم اعتماد پہ آپ نے کس کو راضی کیا؟ دن رات ایک کر کے تحریک عدم اعتماد پہ آپ کس کو راضی کر رہے تھے؟ یہ جو آپ آج چیخیں مار رہے ہو۔ پھر کون جج خریدتا تھا؟ نواز شریف کا جج بھی کس نے خریدا تھا؟ اس کی ویڈیو کس نے بنائی تھی؟ کس نے اس کو کھانے کھلائے تھے؟ نواز شریف کے جج۔ پھر مریم اور حمزہ، یہ راتوں کو چھپ چھپ کے کون ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور کس کے ساتھ ملتے ہیں؟ اب بھی ملتے ہیں، یہ ابھی تک اس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کس سے مل رہے ہیں؟ پھر آپ بتانا پسند کریں گے یہ مسٹر ایکس کون ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، چونکہ خان نے اس کو ایکس کہنا شروع کر دیا تو نام میں بھی نہیں لوں گا، حالانکہ خان اس کا نام ڈاکٹر ہیں وہ جو پنجاب کی، وہ بتا چکی ہیں اس کا نام، میں اس کو دہرانا پسند نہیں کرتا۔ اس سے کون ملتا تھا؟ زرداری 80 سیٹوں کی گارنٹی لے کے کس کے جوتے چاٹتا رہا ہے؟ زرداری 3 سال تک یہ لے 80 سیٹوں کی تفصیل اپنے ہاتھ میں ایک لسٹ لے کے نا، جیسے یہ میں لسٹ لے کے بیٹھا ہوں، وہ لسٹ لے کے کس کے پاس جاتا تھا کہ 80 سیٹیں میرے پاس ہیں، ہمیں اجازت دی جائے تحریک عدم اعتماد لانے کی۔ آج آپ کو سپریم نظر آ رہی ہے پارلیمنٹ، آج آپ کو باہر کی مداخلت ہے جو ساری کی ساری بری لگ رہی ہے۔ تو کس کے جوتے آپ لوگ چاٹا کرتے تھے؟ فضل الرحمان کس کا بغل بچہ ہے؟ فضل الرحمان نے خود یہ بات کی، کیونکہ وہ تلخیاں تھوڑی پیچھے رہ گئی ہیں، میں ان کو واپس لانا نہیں چاہتا۔ اگر آپ اس کا وہ انٹرویو دیکھ لیں تو اس نے فضل الرحمان نے کس کا نام لیا ہے، کس کے کہنے پہ میں نے لانگ مارچ کیا تھا؟ پھر وہاں بیٹھ کے جب چودھریوں کو بیچ میں ڈالا گیا تھا، چودھریوں کے ذریعے کس نے اس کو گارنٹی دی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ 1.5 سال میں اس حکومت کو ختم کر دیں گے؟ کس کی گارنٹی پہ کیا تھا؟ یہ جو آج بڑی ذکر کرتا ہے نا میں زمین کو گرم کر دوں گا، تو بقول فواد کے وہ ہے بھی ایسے ہی آدمی، اس بندے 2 ٹکے کے آدمی کے اندر سے اتنی گیس بھی نکلی کہ اپنے نیچے کی زمین ہی گرم کر دے۔ یہ کس کا بغل بچہ ہے بتانا پسند کریں گے مجھے؟ پھر اس کے بعد میڈیا کو دیکھ لیں، انتہائی شرمناک رول میڈیا کا، چاندے کے نام میں ثنا بچا ہو گئی، حامد میر ہو گئی، وہ چودھری ہو گیا ایکسپریس والا، ان کی تو مرنے والی حالت ہوئی ہے، یہ تو مرنے ہی قریب ہے۔ کیا نام تھا اسد عمر کا جو بھائی ہے جو نون لیگ میں ہے، جو نواز شریف کے دور میں سندھ کا گورنر تھا، اس کی انتہائی اخلاق سے گری ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ ویڈیو ریلیز ہوئی تھی اور کنفرم تھا کہ اسی خبیث آدمی کی ہے۔ اگلے ہی دن مجھے بتائیں کسی ایک چینل کا نام لیں، ہم اخلاقی طور پہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، خاص طور پہ میڈیا ہمارا، کہ اگلے ہی دن وہ ایک چینل پہ بیٹھا تھا، پھر دوسرے پہ بیٹھا تھا، پھر تیسرے پہ اس کو انالسٹ بنا کے ایکسپرٹ بنا کے، انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا میڈیا والوں نے کہ اس بد اخلاق اور بد کردار آدمی ثابت ہو گیا اس کیسٹ سے، اس کا بائی کاٹ کرتے، اس کو نہ بلاتے۔ اگلے دن سے انہوں نے ایکسپرٹ بنا کے اس کو بٹھایا ہوا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میڈیا کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے اشتہارات کس نے جاری کیے؟ کس نے کہا تھا کہ میں میڈیا کو مینیج کرتی ہوں تو میرے راستے میں فلاں آ رہا ہے تو مجھے وزیر اعظم سے بات کرنی پڑے گی؟
آپ کے پاس وہ منہ یا وہ شرم یا وہ حیا یا غیرت ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں کر سکیں کہ کون سپریم ہے اور کون سپریم نہیں ہے؟ آپ کے اندر اتنی شرم حیا ہوتی تو آپ یہاں پہنچتے ہی نا۔ وہ داوڑ جس کے بارے میں باقاعدہ ہماری ایجنسیوں نے کہا تھا، ٹی وی پہ آ کے کہا تھا، پریس کانفرنس میں کہا تھا، پورے پاکستان کے لوگ وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہماری ایجنسیوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتا ہے، افغانستان میں کس کو ملتا ہے۔ کس کے پاؤں پکڑ کے، کس کے جوتے چاٹ کے آپ نے اس کو اسمبلی میں بلوایا تھا تحریک عدم اعتماد والے دن، اور جب وہ کل یا پرسوں بیٹھا ہوا تھا، جب آپ سپریم کورٹ کی پر اپنی گندی زبانوں سے غلاظت بکھیر رہے تھے، تو وہاں بھی داوڑ موجود تھا۔ کس کی اجازت سے، کس کے جوتے چاٹ کے آپ نے اس کو وہاں لایا تھا؟ آپ کے پاس وہ منہ، وہ شکل ہے کہ آپ ایسی باتیں کر سکو جی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے؟ آپ کوئی شرم کو حیا ہے آپ کے اندر کوئی ہے؟ غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی تو آپ یہ لفظ ساری زندگی دوبارہ استعمال نہ کرو۔ اور کون ہے وہ جس نے نمبر تک بند کر دیے، جس نے نمبر بلاک کر دیے؟ وہ ہے خان۔ کس نے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ خبردار تم میں سے کوئی اس کو نہیں ملے گا، ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا، اور کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرے گا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے عوام کافی ہے، اور میرا اللہ کافی ہے اور عوام کافی ہے۔ آپ کے اندر ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس قوم کو؟ یہ قوم بیوقوف ہے، ایڈیٹ لوگ ہیں، جانور ہیں، چونٹیاں ہیں؟ نہیں، یہ اب اڑنے والے لوگ ہیں، اب انہوں نے اپنے پر استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ عوام ہرگز بیوقوف نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں خان پہ۔ ساری کی ساری قوم ٹی وی کھا کے بیٹھی ہوئی تھی، ہیجانی کیفیت تھی، ڈپریشن کا شکار، کچھ اس لیے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے، کچھ اس لیے کہ ہمارے خلاف کہیں فیصلہ نہ آ جائے۔ یعنی کہ ہر بندہ ہیجان کا شکار، ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، کام کاج چھوڑ دیے ہیں۔ اور خان کیا کر رہا تھا؟ خان ٹریک سوٹ پہن کے پہاڑی پہ چڑھ کے غروب آفتاب کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے کامیاب جرنیل ہوتے ہیں نا، جنرل ہوتے ہیں کامیاب، وہ کامیاب پلاننگ، جن کے پاس پلان اے بھی ہوتا ہے، بی بھی ہوتا ہے، سی بھی ہوتا ہے، انہیں نہیں فکر ہوتی، کیونکہ وہ محتاج کسی کے نہیں ہوتے، تو بڑے آرام سے غروب آفتاب کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کو تو کوئی ڈپریشن ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا، اس کے بعد کیا کرنا، ایسا نہ ہوا تو یہ کروں گا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ کروں گا۔ اور جن لوگوں کو اس سے پہلے آج علیم خان جہانگیر ترین، وہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا، آج آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ضلالت اور گھٹیا پن کی اتھا گہرائیوں میں اتر گئے ہیں یہ لوگ۔ بتائیں حمزہ کہاں کھڑا ہوا ہے، بتائیں مریم کہاں کھڑی ہے، بتائیں نواز شریف بگوڑا کہاں کھڑا ہوا ہے، بتائیں وہ نوسر باز ڈاکو زرداری کہاں کھڑا ہوا ہے، بتائیں باجی بلاولہ اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے، بتائیں فضل الرحمان اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے۔ آپ کے پاس ایسا منہ یا اتنی غیرت ہے، آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ آپ یہ بات بولیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے اور ہر ادارہ اپنی جگہ پہ رہ کے کام کریں؟ حکومت وقت ہو آپ، اور آپ نے بیٹھ کے سپریم کورٹ کے خلاف کون سا بکواسیات ہے جو آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ دو کام آپ نہیں کر سکتے، ایک فوج اور ایک عدلیہ۔ یہ کسی بھی ملک کی عزت اور شان ہوتی ہے، آپ اس کے خلاف نہیں ہاں اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ 18 گریڈ سے لے کے 24 گریڈ تک کے لوگ جو فوج میں بھی ہیں، جن کو کرسی میز دے کے اے سی دیا جاتا ہے، اور وہ سویلینز میں بھی ہیں۔ اب آپ کی 7 لاکھ کی فوج ہے، 7.5 لاکھ کی فوج ہے، 7.5 لاکھ کی فوج میں اگر 6 یا 7 ہزار افسر ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، تو آپ جب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو نا، تو اس وقت آپ اپنی 7.5 لاکھ فوج کو سے الگ رکھتے ہو۔ کتنا بے غیرت شخص ہوگا وہ جو اپنی فوج کے خلاف بات کرے گا؟ کتنا بے غیرت آدمی ہے وہ جو اپنی اعلیٰ ترین عدلیہ، ہماری نیچے والی عدلیہ کو سپریم کورٹ بھی مانتی ہے کہ انتہائی کرپشن اور انتہائی گند ہے، لیکن آپ سپریم کورٹ کو تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ کبھی کبھی آپ کے خلاف جب فیصلہ آتا ہے، آپ کو سننا ہے، آپ کو ماننا ہے، اعلیٰ ترین عدلیہ ہے وہ، اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو کیا آپ کیا ہو؟ گینگسٹر ہو؟ کیا ہو آپ؟ بدماش ہو؟ آپ گنڈے ہو؟ کوئی چوروں کا اور چکوں کا گروہ چلا رہے ہو کہ جو آپ سارے کے ساروں کو برا کہتے چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ خان اسمبلی توڑ دے گا پنجاب کی، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، اور بالکل پنجاب کی اسمبلی نہیں توڑے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، پنجاب خان کے پاس، خیبر پختونخوا خان کے پاس، گلگت بلتستان خان کے پاس ہے، اس کے بعد چوتھا آزاد کشمیر اس کے پاس، بلوچستان ہوا نہ ہوا برابر، یعنی وہاں پہ ہمیشہ مخلوط حکومت ہوتی ہے، جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سندھ اس ڈاکو کے پاس، وہ بھی پورا نہیں، وہ بھی 50% سے کم ہو گیا۔ اور آپ کے خیال میں خان جو میدان میں اس نے لڑائی لڑی وہ ٹیبل پہ ہار جائے گا؟ وہ اسمبلی نہیں توڑے گا۔ اور وہ جو لسٹیں نکل آئی ہیں، تصویریں نکل آئی ہیں 25 مئی کو جو کچھ ہوا تھا،
اس کے لیے جو پرفیکٹ آدمی ہے پنجاب میں آپریشن کرنے کے لیے، نہ کوئی FIR کٹے گی، نہ شور شرابہ مچے گا، یہ ان کا وہ برا حال کرے گا پرویز الہی کہ اللہ کی پناہ۔ انتہائی بہترین چوائس لی ہے اس نے، عمران خان نے۔ اور آگے آج میں بات کہہ رہا ہوں، اب آگے دیکھتے جائیے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ خان کا اگلا ہدف ہے نا جو وہ چھوٹے پیمانے پہ ہے سندھ، جس کا طوفانی دورہ کرے گا یہ، اور وہاں اپنی پریزنس کو شو کرے گا کہ میرے پاس سندھ میں اتنے لوگ ہیں۔ اصل ہدف اس کا ہے الیکشن کمشنر، آئی ریپیٹ، الیکشن کمیشن نہیں، الیکشن کمشنر۔ اگلا ہدف اس کا یہ ہے، جب تک یہ اہداف پورے نہیں کر لے گا اس وقت تک نہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور نہ ہی الیکشن کی طرف یہ جائے گا۔ کیوں توڑے اسمبلیاں وہ؟ ابھی تو کہتا تھا نا یلغار ہو، ابھی تو یلغار ہو، دھرنا نہیں دیا جائے گا، توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی، ہاں باقی سب کچھ کیا جائے گا، آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ تو خان اتنا بیوقوف نہیں ہے۔ شہباز، یہ چیری بلاسم، یہ کرائم منسٹر، یہ جو ہے نا اسلام آباد کا میئر شہباز شریف اور اس کا منشی رانا ثناء اللہ، اگلا ہدف اس کا یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اور خان کا کبھی بھی یہ چور چکے، یہ ٹکے ٹکے کے لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے رینگنے والے کیڑے، زرداری جیسے، شہباز جیسے، حمزہ جیسے، مریم جیسے، فضل الرحمان جیسے، اس کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ اگلا اس کے ٹارگٹ کچھ اور ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الیکشن کمشنر۔ یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرے گا، اور کرنے کے بعد پھر اگلا یہ کچھ کرے گا۔ آج مجھے صرف اسی موضوع پہ بات کرنی تھی، کوئی بریکنگ نیوز تو دینی نہیں تھی، لیکن یہ ضرور کرنا تھا کہ بندے کو اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ ہر ادارہ اپنی جگہ پہ رہے، مداخلت نہ کرے۔ تو پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوتی کسی ملک میں بھی، کوئی بھی ادارہ سپریم نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ کیا یہ قانون بنا سکتی ہے کہ کل سے پاکستان میں شراب کھلے عام بیچی جائے گی اور اس کو پینا جائز ہوگا؟ نہیں ہو سکتی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، کچھ لائنیں ہیں، اگر پارلیمنٹ بھی وہ ریڈ لائن کراس کرتی ہے تو اس کو اڑانے کے لیے پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں صرف، اس کو سپریم کورٹ ہوتی ہے، وہ سپریم کورٹ پھر اس کو دیکھتی ہے کہ انہوں نے ٹھیک کام کیا یا نہیں کیا۔ یعنی کہ ایک ایسا ٹرائکا بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی عدلیہ ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، اس کے بعد حکومت ہوتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں سٹیٹ میں ہوتی ہیں، تو سب سے سپریم سٹیٹ ہوتی ہے۔ تو کسی قانون اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے یہ سارے کے سارے لوگ کام کرتے ہیں، کھلی چھٹی کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ شتر بے مار ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا ڈیپ سٹیٹ نے کیا کیا، ڈیپ سٹیٹ۔ اور پھر میں ایک اصطلاح استعمال کیا کرتا تھا پنجاب کی MQM۔ اب وہ پنجاب کی MQM میں کیوں کہتا تھا؟ عنقریب انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے کہ جب اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ باقی جو ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے، خان کی طرح ٹھنڈا دودھ پیا کریں، سر کے نیچے بازو رکھا کریں، کسی پہاڑی پہ چڑھ کے غروب آفتاب کو دیکھا کریں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ اسٹیٹ سوتی نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اسٹیٹ سوتی نہیں ہے، اسٹیٹ جاگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس زمین کو، آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال کیا کرے کہ یہ صدقہ جاری ہے۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔